مصاحب نے کہا، میرے رب نے مجھے اپنی قدرت سے بینائی دی ہے۔ بادشاہ نے غصے سے پوچھا، میرے سوا تیرا رب کون ہے؟ مصاحب نے جواب دیا، میرا، آپ کا اور پوری کائنات کا رب وہ اللہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو سخت غصہ آیا اور اس نے مصاحب کو سخت سزا دی۔ سزا دیتے ہوئے اس سے پوچھا، یہ عقیدہ تجھے کس نے سکھایا ہے؟ سزا کی شدت سے گھبرا کر مصاحب نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ پھر بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا، تجھے جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے وہ میری پرورش اور میرے جادوگر کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ لڑکے نے بادشاہ سے کہا، میرے، آپ کے اور جادوگر کے ہاتھ میں کوئی شفا نہیں، شفا صرف اللہ کی قدرت سے ملتی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے لڑکے کو سخت سزا دلوائی اور کہا، یہ لڑکا اکثر غائب رہتا تھا، لگتا ہے یہ کہیں جاتا تھا جہاں اس کے خیالات بدل گئے۔ اسی دوران جادوگر بھی بادشاہ کے دربار میں آیا اور شکایت کی، یہ لڑکا کافی دنوں سے میرے پاس نہیں آ رہا۔ بادشاہ نے حکم دیا، اس سے سختی سے پوچھو کہ یہ کہاں جاتا رہا ہے اور کس کے پاس آتا جاتا ہے۔ جب سزا بہت زیادہ ہو گئی اور لڑکا برداشت نہ کر سکا تو مجبور ہو کر اس نے چھپے ہوئے راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے دربار میں بلایا اور کہا، اگر تم اپنے دین کو چھوڑ دو تو جان بخشی ہو سکتی ہے، ورنہ تمہیں آرے سے چیر دیا جائے گا۔ راہب نے صاف کہا، میں کبھی اپنے سچے دین کو نہیں چھوڑوں گا، جو بھی تکلیف آئے گی میں صبر کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم پر راہب کو آرے سے چیر کر شہید کر دیا گیا۔ پھر بادشاہ نے اس نابینا مصاحب کو بلایا اور اسے بھی یہی کہا۔ اس نے بھی دین چھوڑنے سے انکار کیا تو اسے بھی راہب کی طرح شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد لڑکے کو بلایا گیا اور کہا گیا، اگر تجھے زندہ رہنا ہے تو اپنا دین چھوڑ دے، ورنہ تو ابھی دونوں کا انجام دیکھ چکا ہے، تیرا حشر بھی یہی ہوگا۔ لڑکے نے بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے اپنے چند آدمیوں کو حکم دیا، اس لڑکے کو پہاڑ کی اونچی چوٹی پر لے جاؤ اور اسے اچھی طرح سمجھاؤ۔ اگر مان جائے تو میں اسے بڑا عہدہ دوں گا اور اپنا خاص آدمی بنا لوں گا، اور اگر نہ مانے تو اسے پہاڑ سے گرا دینا تاکہ وہ مر جائے۔ جب وہ لوگ لڑکے کو پہاڑ پر لے گئے اور ڈرانے دھمکانے لگے تو لڑکے نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، تم مجھے ان لوگوں سے بچا لے۔ اسی وقت پہاڑ پر زلزلہ آ گیا اور بادشاہ کے سارے آدمی پہاڑ سے گر کر مر گئے، لیکن لڑکا بالکل صحیح سلامت واپس آ گیا۔ جب بادشاہ کو خبر ملی تو اس نے پوچھا، وہ لوگ کہاں گئے جو تمہیں لے کر گئے تھے؟ لڑکے نے جواب دیا، میرے رب نے مجھے ان سے بچا لیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ یہ سن کر بادشاہ نے پھر کچھ اور آدمیوں کو حکم دیا، اس لڑکے کو کشتی میں بٹھا کر دریا کے بیچ لے جاؤ، اگر یہ اپنے دین سے باز آ جائے تو چھوڑ دینا، ورنہ دریا میں پھینک دینا۔ جب وہ لڑکے کو کشتی میں لے گئے اور باتوں سے منانے کی کوشش کی تو لڑکے نے پھر اللہ سے دعا کی، اے اللہ، مجھے ان سے بچا لے۔ اسی وقت کشتی الٹ گئی، بادشاہ کے سارے آدمی ڈوب گئے اور لڑکا صحیح سلامت
واپس آ گیا۔ جب بادشاہ نے لڑکے سے سارا ماجرا پوچھا تو لڑکے نے سچ سچ پورا قصہ بیان کر دیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، تو مجھے اپنے طریقے سے کبھی قتل نہیں کر سکتا، لیکن اگر واقعی تیرا مقصد مجھے مارنا ہے تو میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ اگر تو وہ طریقہ اپنائے گا تب ہی مجھے مار سکے گا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کا واقعہ بہت اچھا لگا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو آج کے واقعے سے کیا سبق ملا۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔